السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. معزز سامعین و ناظرین، آج عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ امید ہے آپ سب غور سے سنیں گے اور پھر کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، عشرہ ذی الحجہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں میں تکبیرات کا، ذکر و اذکار کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ دن کتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو عمل صالح کے لیے، نیک اعمال کے لیے۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، عشرہ اولا، پہلے 10 دن، ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دن، 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک، یہ 10 دن جو ہیں بڑے اہم ہیں کہ ان دنوں کے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی، اللہ کے راستے میں قتال بھی، اس سے بھی زیادہ یہ اہمیت والے دن ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، الا یہ کہ کوئی جائے اور وہاں شہید ہو جائے۔ پتہ یہ چلا ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ان دنوں میں کئی عبادتیں جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ یہی عشرہ ہے کہ ان میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یوم عرفہ وہ دن ہے، وہ یوم ہے کہ عرفات کے مقام میں جمع ہوئے تمام حاجیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیتا ہے، معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں میں بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہی وہ دن ہیں جن دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، جسے قربانی کا دن کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سال میں سب سے زیادہ بہترین دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں بڑی عبادتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہی وہ 10 دن ہیں جس میں اسلام کے جو ارکان ہیں، جو عبادتیں، اہم ترین عبادتیں ہیں، وہ تمام تر عبادتیں اس مہینے میں جمع ہو جاتی ہیں، ان دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ نماز تو عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی ان دنوں میں بھی پڑھنے ہیں، روزہ رکھنا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے عام دنوں میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ اس مہینے کے ان 10 دنوں میں بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ ہے جو ان دنوں میں بھی زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔
اور عام دنوں میں بھی دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا عمل، ایک ایسی عبادت جو عام دنوں میں کبھی نہیں کی جاتی سوائے ان دنوں کے، وہ ہے حج بیت اللہ۔ ان دنوں میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا حج کیا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں یہ عبادتیں، اہم ترین عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے بھی ان دنوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور حج جو عام دنوں میں نہیں آتا تھا وہ آج ان دنوں میں بھی آتا ہے۔ اس لیے یہ اہم ترین عبادت کی وجہ سے اس مہینے کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ آئیے، جب یہ مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے شروع ہونے کے بعد ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سی نیکیاں کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نیک اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ تو چند اعمال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا عمل ان دنوں میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ان دنوں میں حج کے جو ارکان ہیں، جو مناسک ہیں، انہیں ادا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے، وہ لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، دیگر ارکان ادا کرتے ہیں، وہ حج کی نیکی اور حج کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو حج بیت اللہ کو نہیں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، کسی وجہ سے جا نہیں سکتے ہیں، تو کیا انہیں بھی حج کا ثواب ملے گا؟ انہیں بھی عمرہ کا ثواب ملے گا؟ تو آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہو جانے کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے، اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ تو یقین جانیے کہ ہم گھر بیٹھے بھی حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ کریں۔ تو وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اپنی جائے نماز پر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے اور مکمل طریقے سے طلوع ہو جائے تو اس وقت 2 رکعت نماز ادا کریں، تو اس نماز کی وجہ سے ہمیں حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ دوسرا عمل اس مہینے میں جو کرنا ہے ان دنوں میں، وہ روزہ ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھنا اس قدر نیکی رکھتا ہے، ایک روزہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خالص نیت سے، نیک نیتی سے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت تک کی دور کر دیتا ہے، 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے اسے جہنم سے ایک روزہ رکھنے سے، اور یہ ایک عام روزہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں روزہ بھی رکھا جائے۔ اور خاص طور پر یوم عرفہ کا بھی روزہ ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گمان ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے، یعنی عرفہ کے روزے کی وجہ سے، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والتي بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ اس سلسلے میں مجھے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کہ جو کوئی رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال پیچھے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے 2 سال کا گناہ ایک روزہ عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو دوسرا عمل کیا ہوا؟ روزہ رکھنا ہے۔ تیسرا عمل جو رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ عام دنوں میں بھی نماز کی پابندی ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں بھی نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ نوافل کے اہتمام سے بندہ اپنے رب سے قربت حاصل کر لیتا ہے۔ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی باتوں کو سننے لگتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِن سَأَلَنِيَ لَأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ
کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے معافی چاہتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نیک کاموں میں لگا دیتا ہے، اس کے ہاتھ کو، اس کے پاؤں کو، اس کی آنکھوں کو اور اس کے پیر کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی عضو کو جو ہے نا جہنم کی طرف لے جانے نہیں دیتا، برائی کی طرف آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے، اسے بھلائی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، آپ نے یہ سنا۔ اس کے بعد چوتھا عمل ہے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے کلمات کو، جیسے اذکار کو کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ کیا کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر و اذکار کرنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اسی طریقے سے جو تکبیرات عیدین ہیں، ایام تشریق میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طریقے کی تکبیرات کا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے بعد، اور خالی جگہوں میں بیٹھے دوستوں میں باتیں کرتے ہیں، اس وقت بھی بازار میں جاتے ہیں، اس وقت بھی۔ تو ان دنوں میں جتنا ہو سکے تکبیرات کا اہتمام ہو، تحلیلات لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہو، سبحان اللہ الحمدللہ کا اہتمام ہو، کہ ان کلمات کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار بھی کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے پانچواں عمل جو ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ و خیرات، صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور صدقہ کر کر ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ دن جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جسے عشرہ اولیٰ کہا جاتا ہے، ان 10 دنوں میں کثرت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نفل روزے رکھنے ہیں، اس طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے ہیں، اور ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف رہنے ہیں۔ یہ 5 اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان 5 اعمال کو اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی بدولت معاف فرما دے گا اور ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ خصوصاً 5 اعمال اور ان کے علاوہ بھی جو دیگر نیکیاں ہیں، اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فضیلت والے جو دن ہیں، اس کی فضیلت کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔